اس وقت نظر آتے ہیں جب خون چوسنا ہو۔ ہائے رشتہ داروں، آنے والی جنریشن میں ماں اپنے بچوں سے بولے گی تجھے پالنے کے لیے 10 گھنٹے آف لائن رہی ہوں میں، تب جا کر بڑا ہوا ہے تو۔ سر میں درد ہو تو امی کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ قصوروار تو بیچارہ موبائل ہی نکلتا ہے نا۔ اور لکھ کے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں سارے پڑھ لیے امی نے رات میں۔ مرشد، میری امی کہتی ہے تم بہت نیک ہو، رات کو تمہارے کمبل سے روشنی نکلتی ہے، روشنی۔ ساری لڑکیاں تلاشی دو مجھے، میرا دل چوری ہو گیا ہے، ایک سنگل ترسے ہوئے تڑپے ہوئے لڑکے کی دکھی فریاد۔ قدر کرو اپنی جانوں کی، ایک سوٹ پسند کرنے کے لیے ایک دکان کا تہس نہس کر دیتی ہے اور اس نے آپ کو پسند کیا ہے۔ کچھ لوگوں کی عید کی سیلفیاں دیکھ کر خیال آ رہا ہے کہ اس سے اچھے تو رمضان کے پکوڑے تھے۔ ضروری تو نہیں عید پر کسی کے لیے سجا سورا جائے، کبھی کبھی خود کے لیے بھی تو تیار ہوا جا سکتا ہے نا، کیوں لڑکیوں؟ عیدی لے لو سب، 10 روپے ان کے لیے جو میری ویڈیوز دیکھ کر چلے جاتے ہیں، 1000 ان کے لیے جو لائک کرتے ہیں، 5000 ان کے لیے جو کمنٹ کرتے ہیں، پھر نہ کہنا باربی اپی نے عیدی نہیں دی۔ کسی دوست کی لڑائی ہو تو مخلص دوست خود آگے آتا ہے، جبکہ عقل مند دوست لڑائی کروا کے خود انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ سوال، دنیا میں مرد سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ جواب، فقیروں سے۔ ویسے جو آپ نے سوچا تھا نا وہ بھی ٹھیک ہے، بیوی سے۔ تاریخ گواہ ہے، جیسی اجڑی ہوئی حالت میں گھر بیٹے بال بن جاتے ہیں نا، ویسے کسی فنکشن یا شادی پر بن ہی نہیں سکتے۔ جس جس نے معافی مانگنی ہے نا ابھی سے شروع کر دو، وہ اصل میں پھر آخری دنوں میں میرے پاس رش بہت بڑھ جاتا ہے۔ جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہم میسنی سی شکل بنا کر کہہ رہے ہوں گے نہیں نہیں آنٹی رہنے دے، اس کی کیا ضرورت تھی۔ میں اور چھپکلی آمنے سامنے آئے، میں نے چیخ ماری، وہ بھاگ گئی۔ اب بہادر تو میں ہوں نا، کیونکہ میدانی جنگ سے تو وہ بھاگی ہے۔ سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ ٹیسٹ بھی تو یاد کرتی ہو نا، تو مجھے یاد کرتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے بولو؟ میری شادی میں 1 گھنٹے کی بریک ہوگی، پتہ ہے کیوں؟ سارے گھر جا کر کھانا کھا آنا، مہنگائی بھی تو اتنی ہے نا، اتنی زیادہ۔ موت کی کئی قسمیں ہوتی ہے، جتنا بڑا کوئی گھر کا کام بتائے نا، موت بھی اتنی ہی بڑی پڑتی ہے۔ تمہیں فرق پڑنے سے اب مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ جو میں نے خود کو بدلا ہے نا، یہ میرا تجھ سے بدلا ہے، ترفتے منہ۔ سنا ہے کہ بندے کو غصہ آیا ہو تو وہ اس وقت بہترین تقریر کر سکتا ہے۔ فاصلے رکھیں، میرے ہاتھ میں چونا ہے، پھر نہ کہنا کہ مجھے کیوں لگایا۔ کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چلتی ہوئی چمٹی کے آگے انگلی رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں جائے گی۔ کبھی منہ پر دانے نکل آتے ہیں، کبھی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی موٹاپا چڑھنے لگتا ہے، مطلب رہنا انڈر کنسٹرکشن ہی ہے زندگی بھر۔ یہاں لوگ ٹریفک کے اشاروں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن آنکھوں کے اشارے سمجھنے میں پروفیسر ہے، پروفیسر۔ بچوں کو فون اور چولوں کو دل جب دو گے نا تو وہ تو گیمیں ہی کھیلیں گے نا۔
بندہ واٹس ایپ پر کوئی اچھا سا اسٹیٹس کیا لگا لے، ہر طرف سے سینڈ می کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بچپن میں میری شدید خواہش تھی کہ کاش میرے فیورٹ کارٹون حقیقت میں بھی ہوتے اور پھر مجھے میرے بیسٹ فرینڈز مل گئے۔ سنڈے کا دن بھی چپس کی طرح ہوتا ہے، جب بھی چپس کا پیکٹ کھولو نا، کھلتے ہی آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ تیار ہو جاؤ، بس آنے ہی والے ہوں گے 20 روپے عیدی دینے والے ہمارے رشتے دار۔ دنیا دیکھ لی ہم نے، مگر جو خوبصورتی آئینے میں دیکھی ہے نا با خدا، وہ کہیں نہیں ملی۔ اپنی بات کر رہی ہوں، اپنی۔ اگر عید کے لیے مجھے کسی نے سوٹ گفٹ کرنا ہے تو کر دینا، میں نے سلوانا بھی ہے۔ میں بات کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر چکی ہوتی ہوں کہ مجھے کسی کی ایک بھی نہیں سننی۔ شکر ہے دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، ورنہ پاکستان میں ہر طرف ٹھا ہی ہونی تھی۔ واٹس ایپ پر جس کے لیے اسٹیٹس لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں، اور باقی سینڈ می۔ جب سچائی ساتھ چھوڑ دیتی ہے نا، پھر اسکرین شاٹس بھی کام آ جاتے ہیں اسی ٹائم۔ ہاں جی، کوئی ایسی محترمہ ہے جو مجھے حدیث سے واٹس ایپ کرے، ثواب کی نیت سے کسی دکھی اور سنگل لڑکے کی فریاد سن لو۔ انڈیا والوں، باقی باتیں بعد میں، تم صرف ہمارا بٹو مار کے دکھا دو جو ابھی تک زندہ ہے۔ آدھے سے زیادہ رشتہ داروں کو بلاک کیا ہوا ہے، الحمدللہ، چاروں پاسے سکون ہی سکون ہے۔ لوگوں کے خواب پورے ہو جاتے ہیں اور یہاں ہماری تو نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر بعض دفعہ کچھ لوگوں کے لیے جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں، بلکہ ایسی شکل ہی کافی ہوتی ہے۔ پوچھا جب قاضی نے کہ کیا آپ کو قبول ہے، کہہ لگا کر مہنور بول پڑی، نہیں تے اور تیرے واسطے سجی بیٹی وا میں، ہاں۔ افطاری سے پہلے چلا نہیں جاتا، افطاری کے بعد ہلا نہیں جاتا، کیا یہی پیار ہے؟ سردی میں ٹھنڈے ہاتھ ملانے والوں پر مقدمہ ہونا چاہیے، بندہ منہ سے بھی تو سلام کر سکتا ہے نا۔ دعا میں بہترین مانگو گے جب، تو پھر تو بریک اپ ہی ہوگا نا۔ اور سنو، ہمیشہ ہنستے رہا کرو، کیونکہ نا یہ ٹینڈے جیسی شکل بنانے سے پریشانیاں ختم تو نہیں ہوتی۔ لڑکیوں نے زندگی بھر غم دیے، جتنے بھی نمبر دیے سب بن دیے۔ مت پوچھو میری سادگی کا عالم، بریانی بھی بناؤں نا تو وہ بھی کھچڑی بن جاتی ہے۔ 3-4 درسگاہیں بناؤں گا، ایسے ہی ملک ترقی کرے گا اب۔ بیوی نماز پڑھ کے دعا کرنے لگی، پھر ہاتھ نیچے کر دیے۔ شوہر: دعا کیوں نہیں کی؟ بیوی: دعا کر رہی تھی کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں نا ختم ہو جائے، پھر سوچا کہیں میں مر ہی نہ جاؤں، تب ہاتھ نیچے کر دیے میں نے۔ اور محبت کا دوسرا نام قربانی ہے، سب اپنے اپنے محبوب تیار رکھیں، چھوٹی عید کے بعد بڑی عید آنے والی ہے۔ کچھ کنجوس لڑکیاں صرف نیچے والے ہونٹ پر لپسٹک لگاتی ہے اور 2-3 دفعہ پپ 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 کر کے اوپر والے ہونٹ پر بھی لپسٹک ٹرانسفر کر لیتی ہے۔ کنجوسیوں۔ پڑوس کی جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا نا، اس نے بھی کل کہہ دیا کہ میں تم سے بڑی ہوں، مجھے باجی کہا کرو۔ جو لڑکیاں جھاڑو دے کر کوڑا دروازے کے پیچھے چھپا دیتی ہیں نا، وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے، جانو تو رشتہ بھیج، باقی میں دیکھ لوں گی نا۔ آدمی شرم نہیں آتی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو فقیر، تو کیا بھیک مانگنے کے لیے اب میں دفتر کھول لوں؟
اب وہ دن بھی آنے والے ہیں چھوٹی عید کے بعد، باجی لنگ جائے بکرا کچھ نہیں کرے گا۔